بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، عورت مٹی سے کیوں نہیں بن پائی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں بنایا گیا؟ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ نے مردوں کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازم قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکالی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی گئی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کو پسلی سے تخلیق کی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آن پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس ٹیڑھے پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ قرآن کریم نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا، تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے اور نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہے۔ عورت اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتی ہے، مثلاً کبھی بیٹی کے روپ میں تو کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں اور کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو اسلام نے اس کے جذبات احساسات کو ذرا برابر بھی ٹھیس نہ پہنچانے دی، بلکہ اسے ظلم و جبر کی دلدل سے نکال کر ایک نئی زندگی بخشی۔ خصوصاً اسلام سے قبل بیٹیوں کے معاملے میں برسوں سے جاری ظالمانہ وحشیانہ رسومات کا باب بند کرنے اور معاشرے کے اندر انہیں ایک منفرد مقام دلوانے میں دین اسلام کا کردار لائق تحسین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے کہ جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین عادات پائی جائیں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنی گریبانوں میں نظریں ڈالیے، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا جائے تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے۔
ہم بے خود گناہگار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمانا، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور اچھی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔